بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء من لحوم الإبل. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العماش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مرابض الإبل فقال لا تصلوا في مرابض الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها برقة. باب الوضوء. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، اور آپ سے پوچھا گیا اونٹ کے تھان میں نماز پڑھنے سے. مبارک مبرک کی جمع ہے، مانے وہ جگہ جہاں پر اونٹوں کو باندھا جاتا ہے. رات میں اونٹ رہتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مبرک. اس کو بولتے ہیں اونٹ کی تھان یا اونٹ کی باڑ. فقال لا تصلوا في مبارك الإبل، اونٹ کے باڑ میں نماز مت پڑھو، فإنها من الشیاطین، کیونکہ یہ شیطان میں سے. فإنها حاضمین کے مرجع میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال اس کا مرجع مبارک ہو، تو یہاں پر جو ہے ماوا لفظ محذوف ہوگا. عبارت ہوگی فإنها ماوا الشیاطین، کہ اونٹ کے باڑ میں نماز مت پڑھو کیونکہ یہ شیطانوں کی جائے پناہ ہے، یہاں شیاطین رہتے ہیں. دوسرا احتمال یہ کہ حاضمین کا مرجع ابلو، تو اب مطلب ہوگا کہ اونٹ کے باڑ میں نماز مت پڑھو کیونکہ یہ شیطان کی نسل سے ہے، اور یہ حقیقت پر محمول ہے. اس لیے کہ شیطان جو ہیں، اونٹ جو ہیں، یہ شیطان کے نطفہ سے پیدا ہوئے. اس سے پیدا ہوئے ہیں، اونٹ شیطان کے نطفہ ہی سے پیدا ہوئے، اس لیے حقیقت پر محمول ہے. تو دوسرا احتمال ہے کہ ہاں کا مرجع کیا ہو؟ ابلو، مطلب ہوگا کہ کیونکہ اونٹ کے باڑ میں نماز مت پڑھو کیونکہ اونٹ شیاطین کی نسل سے. یہ حقیقت میں اونٹ جو ہے شیطان کے نطفہ ہی سے پیدا ہے. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي عَرَابِةِ الْغَنَمِ، تو اونٹ کے باڑ میں نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا. اب ایک اونٹ کے باڑ میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو تمام فقہاء محدثین کا اتفاق ہے کہ اونٹ کے باڑ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ. چاہے نماز کی جگہ پاک ہو پھر بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اس میں ہے کہ اگر کوئی اونٹ کے باڑ میں نماز پڑھ لے تو ان کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام احمد بن حنبل اور اصحاب ظواہر، ان کے وہاں یہ نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. چاہے پاک جگہ میں نماز پڑھی ہو، نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، اس کی بعد میں قضا کرے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہاں نماز ہو جائے اگر جگہ پاک ہے، باڑ میں جہاں نماز پڑھی وہ جگہ پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز وقت میں وجہ اعادہ اس کا واجب ہے، کہ اگر کوئی باڑ میں نماز پڑھ لے تو وقت کے اندر اس کا اعادہ واجب ہے. اگر نہیں کرے گا وقت گزرنے کے بعد نماز کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی. تو ائمہ ثلاثہ کے وہاں باڑ میں پڑھی ہوئی نماز صحیح ہے، البتہ امام مالک کے وہاں وقت میں اس کا اعادہ ضروری ہے. امام احمد بن حنبل اور اصحاب ظواہر کی دلیل حدیث کا یہی ٹکڑا ہے کہ آپ نے کہا لا تصلوا فی مبارک الابل فإنها من الشیاطین، کہ اونٹ کے باڑ میں نماز مت پڑھو کیونکہ یہ شیطان کے نسل سے ہے.
اور شیطان کتنی شریف قوم ہے، تو ایسے یہ اونٹ بھی بہت شریف ہوتے ہیں، تو وہاں نماز پڑھو گے تم پر بھی شرافت کا غلبہ ہو جائے گا، اس لیے نماز وہاں پر مت پڑھو۔ تو ان کی دلیل حدیث کا یہی ٹکڑا ہے، یہی کیا ہے؟ ٹکڑا۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہ علیہ السلام قال الارض كلها طهور، الارض كلها مسجد و طهور، کہ زمین ساری زمین مسجد ہے اور پاک ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، انہ علیہ السلام قال الارض كلها مسجد و طهور، کہ ساری زمین مسجد ہے اور پاک ہے۔ یہاں ساری زمین کو مسجد کہا گیا ہے اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس لیے کہیں بھی نماز پڑھ لے، چاہے باڑ ہو چاہے غیر باڑ ہو، بس جگہ پاک ہونی چاہیے، نماز ہو جائے۔ ائمہ ثلاثہ کی دوسری دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہ علیہ السلام قال الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرۃ، کیا آپ نے کہا کہ ساری زمین مسجد ہے سوائے غسل خانہ اور قبرستان، یعنی ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن غسل خانے میں اور قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں مبرک وغیرہ کی کوئی قید نہیں، اس لیے اگر مبرک پاک ہے اور وہاں پاک جگہ پر نماز پڑھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے۔ تیسری دلیل امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی شریف کے اندر حدیث نقل کی ہے، وہاں الفاظ ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی بعیرہ، اور دوسری روایت میں ہے کان یصلی علی راحلتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو سترا بنا کر کے نماز پڑھتے تھے، ایسے ہی آپ اونٹ کے اوپر نوافل وغیرہ پڑھتے تھے، تو معلوم ہوا اونٹ کی جگہ پہ نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ اور یہاں جو حدیث میں نفی ہے یہ کراہت تنزیہی پر محمول ہے، کہ اونٹ کی جگہ پہ نماز پڑھنا ممالک میں یہ مکروہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ بہت شاطر جانور ہوتا ہے، تو جب اونٹ کے بارے میں کوئی نماز پڑھے گا تو وہاں اطمینان قلب اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اونٹ کی شرارت کی وجہ سے ہو سکتا ہے رسی کھول کر کے یہاں آ جائے، یا قریب میں نماز پڑھ رہا ہو تو اونٹ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو چھینٹیں آ جائے، تو وہاں طمانینت خشوع خضوع نصیب نہیں ہوگا، اس لیے منع کیا گیا کہ اونٹ کے بارے میں نماز مت پڑھو۔ لیکن جہاں تک صحت صلاۃ کا تعلق ہے، اگر کوئی نماز پڑھ لے تو نماز صحیح ہو جائے، لیکن کراہت تنزیہی کے ساتھ۔ وسئل عن الصلاۃ فی ارابز الغنم، یہاں ارابز الغنم ہے اور اکثر حدیثوں میں مرابز الغنم ہے، فقال صلوا فیہا فإنہا برکۃ، بکری کے باڑ میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے کہا اس میں نماز پڑھو کیونکہ بکریوں میں برکت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ تو اصل یہ مرابز ہی لفظ ہے، مرابز یہ مربزن کی جمع ہے، جیسے مجالس مجلس کی جمع، ایسے مرابز مربز کی جمع ہے۔ مربز کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر رات میں بکریاں باندھی جائیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مربز۔ تو بکریوں کے تھان میں باڑ میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اجازت دی ہے کہ بکریوں کے تھان میں نماز پڑھ لیا کرو۔ وجہ بیان کی ہے کہ بکریاں جو ہوتی ہیں یہ برکت کی چیز ہے، تو بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، اس میں کسی کے وہاں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں، بلا کراہت، نہ کراہت تحریمی نہ کراہت تنزیہی، بلا کراہت نماز پڑھنا بکریوں کے بارے میں جائز ہے۔ چنانچہ مشہور عالم ہیں علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے لکھا ہے کہ جب مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، مساجد بنی ہوئی نہیں تھی، مساجد کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھنے کیا دیا گیا تھا؟ بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔
اور یہ بات مرفوع حدیث سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبنى المسجد فی مرابض الغنم۔ انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر ہونے سے پہلے بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھتے تھے۔ تو مسجد کی تعمیر سے پہلے یہی حکم تھا کہ بکریوں کی باڑ میں نماز پڑھ لیا۔ کیوں حکم دیا گیا تھا؟ آپ نے کیوں حکم دیا تھا کہ مسجدوں کی باڑ میں، بکریوں کی باڑ میں نماز پڑھ لیا کرو؟ تو اس کی علت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس کی علت بیان کی ہے کہ باڑ میں نماز کا اہتمام کیوں کیا جاتا تھا۔ اس کی علت بیان کی ہے کہ دراصل مدینہ کی زمین غیر ہموار تھی، مسطح اور ہموار یہ مدینہ کی زمین نہیں تھی، نشیب و فراز تھا، کہیں اونچی کہیں نیچی۔ لیکن اس زمانے میں خاص طور سے بکریوں کے تعلق سے یہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ جہاں بکریوں کو باندھا جاتا تھا اس جگہ کو ہموار کیا جاتا ہے۔ ہموار کرنے کے بعد ہی وہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے۔ تو چونکہ بکریوں کی جگہ جو ہوتی تھی ہموار ہوتی تھی، مسطح برابر ہوتی تھی، اس لیے بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب تک مسجد کی تعمیر نہ ہو تو وہاں جگہ اگر پاک صاف ہے تو وہاں نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ ہموار جگہ ہوتی، وہاں سجدہ کرنے میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوتی۔ فقال صلوا فیہا فإنہا برکۃ، بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھ لو کیونکہ یہ برکت کی چیز ہے۔ کون؟ بکریوں میں برکت ہو۔ فإنہا برکۃ، یہ حقیقت پر محمول ہے کہ حقیقت میں بکری کیا ہے؟ برکت کی چیز ہے۔ چنانچہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اتخذی غنما فإن فیہ برکۃ، تم بکریاں پالنا شروع کرو کیونکہ بکری پالنے میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ باب الوضوء من مس اللحم النقی وغسلہ، کچے گوشت کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان، وغسلہ، اور کچے گوشت کو دھونے سے وضو کرنے کا بیان۔ یہاں وغسلہ میں واو عاطفہ ہے، اس میں دو احتمال اس کے معطوف علیہ ہیں۔ ایک احتمال ہے کہ غسل کا عطف وضو پر ہو اور وضو اس کا معطوف علیہ ہو، تو عبارت بنے گی باب الوضوء من مس اللحم النقی، باب وضوء الرجل، الوضوء میں الف لام مضاف کرنے کی وجہ تو اصل بات بنے گی باب وضوء الرجل من مس اللحم النقی، نقی مانے کچا گوشت، نہا ینو سے بنا، تو کچے باب الوضوء الرجل من مس اللحم النقی، اور وہ غسل بات بنے گی باب وضوء باب غسل الرجل یدہ من مس اللحم النقی، یہ عنوان بنے باب وضوء الرجل من مس اللحم النقی، اور باب غسل الرجل یدہ من مس اللحم النقی، کہ کچا گوشت چھو لینے سے وضو کا بیان اور کچا گوشت چھو لینے سے ہاتھ دھونے کا بیان، ہاتھ دھونے کا بیان، یعنی کچا گوشت چھونے کی شکل میں وضو شرعی واجب ہے یا کچا گوشت چھونے کی شکل میں وضو لغوی غسل ید ضروری، غسل ید کیا ہے؟ ضروری۔ یہ کب ہوگا؟ مطلب جب غسل کا عرض کریں گے کس پر؟ وضو پر، اور اگر اس کا عرض کریں گے لحم پر، اس پر لحم پر، تو ترجمہ ہوگا باب وضوء الرجل من مس اللحم وباب وضوء الرجل من غسل اللحم، کہ وہ کچا گوشت چھونے سے وضو کرنے کا بیان اور کچے گوشت کو دھونے سے وضو کرنے کا بیان، کہ کچا گوشت چھوئیں گے ہاتھ سے تب بھی وضو ہے، اور کچے گوشت کو اگر دھلیں گے تب بھی کیا ہے؟ وضو۔ اس بات سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بعض
ان اقوال کی تردید کرنا ہے جو کچے گوشت کے متعلق ہے کہ اگر کوئی کچے گوشت کو چھو لے تو اس سے وضو واجب ہوتا ہے. اس قول کو رد کرنے کے لیے حضرت نے عنوان قائم کیا ہے. چنانچہ تابعین میں سے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے جو طبرانی میں ہے، من مسہ یتوضا، جو آدمی کچے گوشت کو چھو لے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے. تو حضرت سعید بن مسیب کا مسئلہ کیا کہ اگر کوئی آدمی کچے گوشت کو چھو لے تو اس میں وضو واجب ہوتا ہے. اس کو رد کرنے کے لیے حضرت نے یہ عنوان قائم کیا ہے اور حدیث نقل کر کے اس کو ثابت کیا ہے کہ گوشت چھونے سے یا اس کو دھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا. نہ شرعی غسل ہے، نہ شرعی وضو واجب ہوتا ہے اور نہ لغوی وضو واجب ہوتا ہے. نہ شرعی وضو واجب ہوتا ہے، نہ لغوی واجب ہوتا ہے. تو حدیث لا کر کے اس قول کو رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وضو کچا گوشت چھو لو تو وضو واجب ہوگا. نہ شرعی وضو واجب ہے، نہ لغوی وضو واجب ہے. حدثنا محمد بن العلاء و ایوب بن محمد الرقی و عمرو بن عثمان الحسی المانع. یہاں سند میں حضرت مصنف کے 3 استاد ہیں. ایک محمد بن العلاء ہے، دوسرے ایوب بن محمد ہے، تیسرے عمر بن عثمان حسی ہیں. المانع یعنی تینوں کا مفہوم ہے کہ الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں. ایک بار جگہ تمہارے پیچھے 2 سو ہے، یہ بھی سو رہا ہے. آپ کا موبائل چلا گئے، اس میں بہت بڑا فرق ہے. اعلیٰ ایوب بن محمد اور عمر بن عثمان حسی. المانع یعنی تینوں کے الفاظ چاہے بدلے ہوں لیکن مفہوم سب کا ہے. قالوا حدثنا مروان بن معاویہ قال اخبرنا هلال بن میمون الجمنی عن عطاء بن یزید اللیثی قال هلال لا اعلمه الا عن ابی سعید وقال ایوب وعمر واراه عن ابی سعید. یہاں تینوں استاد میں فرق ہے. محمد بن العلاء، ایوب بن محمد اور عمر بن عثمان، یہ تینوں ہلال کے واسطے سے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ محمد بن العلاء نے ابو سعید خدری کا نام پورے جزم اور یقین کے ساتھ ذکر کیا ہے. انہوں نے محمد بن العلاء نے ہلال کے واسطے سے ابو سعید خدری کا نام پورے جزم اور یقین کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری ہی ہیں. لیکن 2 استاد ہیں ایوب بن محمد اور عمر بن عثمان. انہوں نے اراہو عن ابی سعید، ہلال کے واسطے جب یہ حدیث نقل کی تو اراہو عن ابی سعید کا مجہول کا صیغہ استعمال کر کے حضرت ابو سعید خدری کے متعلق شک کا اظہار کیا ہے. اور صحابی ابو سعید خدری کا نام جو ہے شک اور تردد کے ساتھ ذکر کیا کہ میں سمجھتا ہوں ان کو کہ کوئی ہلال کو کہ انہوں نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے. تو یہ تینوں استادوں میں فرق ہے کہ محمد بن العلاء نے اس کو جزم کے ساتھ بیان کیا ابو سعید خدری سے، اور ایوب بن محمد عمر بن عثمان نے شک اور تردد کے ساتھ مجہول کا صیغہ لا کر کے شک کا اظہار کیا. مرہ بغلام یسلخ شاطن، آپ گزرے ایک لڑکے کے پاس سے جو بکری کی کھال اتار رہا تھا. بکری کیا کر رہا تھا؟ کھال اتار رہے. اب غلام کون ہے؟ تو یہ غلام بن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. یہ غلام لڑکے کے معنی، حقیقی غلام مراد نہیں. تو یہ کون ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ معجم طبرانی میں یہ روایت ہے، اس میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کی کھال اتار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اناڑی تھے، ان کو کھال اتارنا نہیں آتا. تب آپ نے ان کو دیکھا کہ کھال صحیح نہیں اتارا، نے کہا تنحا، ہٹ جا، بکری چھوڑ دے. حتیٰ پوری یکا، یہاں تک کہ میں تم کو دکھلاتا ہوں کھال کیسے اتاری جاتی. بعد کھلا ہے تو بین الجلد واللحم، آپ نے گوشت اور جلد کھال کے درمیان میں ہاتھ کو داخل کیا، فتح سر دیا اور اندر تک داخل کر دیا. حتیٰ توارت رجل، یہاں تک کہ ہاتھ بغل تک چھو گیا، یعنی بغل تک پورا ہاتھ کھال میں داخل کر دیا. ثم مضى
پھر آپ وہاں سے چلے گئے، فصلی للناس، لوگوں کو نماز پڑھائی، ولم یتوضا، وضو نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کچا گوشت چھونے سے وضو واجب نہیں، نہ شرعی واجب ہے نہ لغوی واجب ہے، البتہ مستحب ہے کہ وضو کر لے تو یہ اچھا ہے۔ زیادہ امر فی حدیثی، زیادہ امر فی حدیثی یعنی لم یمس ماء۔ اب یہاں سے پھر اساتذہ میں اختلاف بیان کر رہے ہیں کہ عمر نے اپنی حدیث میں لم یمس ماء کا اضافہ کیا ہے، یعنی لم یتوضا کے بعد عمر بن عثمان نے اپنی حدیث میں لم یمس بھی پڑھایا۔ تو استاد محمد بن العلا اور ایوب بن محمد جنہوں نے لم یتوضا ہی نقل کیا، لم یمس ماء نقل نہیں۔ وقال عن ہلال بن میمون الرملی، اور عمر نے عن ہلال بن میمون الرملی کہا، انہوں نے ان کا صیغہ استعمال کیا ہے، حدیث کو منعن کر دیا۔ اور محمد بن العلا اور ایوب بن محمد انہوں نے ان کے بجائے ہلال سے پہلے اخبرنا کا صیغہ استعمال کیا، انہوں نے ان کا استعمال کیا۔ دوسرے ہلال بن میمون کی نسبت انہوں نے رملی ذکر کی، کیسے ذکر کی ہے؟ رملی ذکر کی ہے۔ اور دو استاد محمد بن العلا، ایوب بن محمد، انہوں نے کیا ذکر کیا ہے؟ اخبرنا ہلال بن میمون الجہنی، انہوں نے ہلال بن میمون سے پہلے صیغہ اخبار نقل کیا، ان نقل نہیں کیا۔ دوسرے ہلال بن میمون کی نسبت جوہنی نقل کی ہے، رملی نقل نہیں کی۔ تو محمد بن العلا، ایوب بن محمد اور عمر بن عثمان کے درمیان میں یہ کیا ہے؟ تین فرق ہو گئے۔ انہوں نے لم یمس ماء استعمال نہیں کیا، عمر بن عثمان نے لم یمس ماء استعمال کیا، اور محمد بن العلا، ایوب بن محمد نے ان استعمال نہیں کیا، اخبرنا استعمال کیا، اور عمر بن عثمان نے ان استعمال کیا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ محمد بن العلا، ایوب بن محمد نے ہلال بن میمون کی نسبت جوہنی ذکر کی، رملی ذکر نہیں کی، اور عمر بن عثمان نے رملی نسبت ذکر کی۔ ہلال بن میمون کی نسبت کے تعلق سے تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی نسبت جوہنی ہے، ایک قول ہے کہ ان کی نسبت رملی ہے، اور تیسرا قول ہے کہ ان کی نسبت حذیلی ہے۔ صحیح تینوں ہیں، جوہنی کو چاہے رملی کو چاہے کیا کو حذیلی۔ قال ابو داؤد رواه عبد الواحد بن زیاد وابو معاویہ عن ہلال عن عطاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ اس قال ابو داؤد کا مطلب یہ ہے یہ حدیث مرسلن بھی مروی ہے اور اتصال سند کے ساتھ بھی مروی ہے، یہ حدیث متصل بھی ہے، مرسل بھی ہے۔ محمد بن العلا، ایوب بن محمد، عمر بن عثمان ان حضرات نے اس کو اتصال سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور جو یہ لوگ ہیں عبد الواحد بن زیاد ابو معاویہ، انہوں نے ہلال سے نقل کیا، تو عطا سے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عطا کون ہے؟ تابعی ہے، انہوں نے اس کو مرسلن روایت کی۔ ولم یذکر ابا سعید، ان دونوں نے صحابی کا نام ابو سعید خدری ذکر نہیں کیا، صحابی کو ذکر ہی نہیں کیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث مرسلن بھی مروی ہے اور متصل بھی مروی، دونوں طرح سے مروی۔ باب ترک الوضوء من مس المیتۃ، مردار کو چھونے سے وضو نہ کرنے کا بیان ہے۔ اس سے حضرت نے ثابت کیا ہے مردار کو اگر چھو لو تو اس سے وضو کرنا ضروری نہیں، البتہ اگر کوئی ہاتھ وغیرہ دھل لے تو یہ مستحب ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا سلیمان بن یعقوب بن بلال عن جعفر عن ابی، ان جعفر کا نام ہے جعفر بن محمد بن علی بن حسین الہاشمی، انہیں کو امام صادق کہا جاتا ہے۔ اکثر محدثین نے حضرت جعفر کو ثقہ قرار دیا ہے کہ ثقہ راوی، اور ابی سے مراد محمد بن علی بن حسین، جعفر جس کے بیٹے ہیں محمد بن علی بن حسین، تو ابی سے مراد کیا ہے؟ محمد بن علی، اور انہیں کو امام باقر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امام باقر۔ تو حضرت جعفر نے اپنے باپ محمد بن علی سے روایت کیا، انہوں نے حضرت جابر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ بالسوقی داخلا من بعد العالیتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے مدینہ کے بعض دیہات سے ہوتے ہوئے، عالیہ
واحد جمع ہے اوالی، اور اوالی کہتے ہیں مدینہ کی اس دیہاتی آبادی کو جو مدینہ سے مشرقی جانب ہے۔ اوالی کسے کہتے ہیں؟ مدینہ کی اس دیہاتی آبادی کو جو مدینہ سے مشرق کی جانب واقع ہے۔ تو آپ مدینہ کے دیہات سے ہوتے ہوئے بازار سے گزرے، والناس کنفتئی، کنفتن کی تسنیہ، اور لوگ آپ کے دونوں کنارے تھے، فمر بجدین اسد کا میت، آپ ایسے بکری کے بچے کے پاس گزرے جس کے کان چھوٹے تھے، فتناولہ، آپ نے اس کو اٹھا لیا کان پکڑ کے، ثم قال ایکم یحب ان ھذا لہ، تم میں سے کون اس کو لینا چاہتا ہے 1 درہم میں؟ اصل میں ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون لینا چاہتا ہے اس کو 1 درہم میں؟ صحابہ نے کہا رسول اس کو کون خریدے گا؟ آپ نے کہا واللہ للدنیا اعون علی اللہ من ھذا، خدا قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ کیا ہے؟ سستی اور ذلیل ہے۔ جب تم بکری کے بچے، مرے ہوئے بچے کو نہیں لے سکتے، حالانکہ اس کی کھال اتار کر کے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی سستی، اس سے بھی ذلیل، بے قیمت چیز ہے۔ تو پوری حدیث اس طرح سے، جدی مانے بکری کا 1 سال کا بچہ، جمع اس کی کیا آتی ہے؟ جداؤن، جمع کیا آتی ہے؟ جداؤن۔ مفرد منصرف جو اس متمکن کے 16 اعراب ہیں، اس میں آتے ہیں جاری مجرا صحیح، اس کی زندگی پر ایک ہی مثال پڑے ہو گئے، زبیون اور تنون، پڑھا گیا نہیں؟ یہ جاری مجرا صحیح کی مثال ہے، جدیون کیا ہے؟ جاری مجرا صحیح کی مثال۔ اس کے معنی کیا؟ جمع اس کی آتی ہے جداؤن، اس کی جداؤن، جیسے ترول کی جمع تلاؤن، ایسے اس کی جمع جداؤن۔ اسکو کے 4 معنی ہیں۔ اسک کا ایک معنی ہے فاقد الاذنین، جس کی کان دونوں کیا ہوں؟ ختم ہو سرے سے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسک۔ دوسرا معنی ہے مقطوع الاذنین، جس کے کان ہو لیکن کٹے ہوئے۔ اور تیسرا معنی ہے ملتصق الاذنین، کان ہو لیکن سر میں کیا ہو؟ چمٹے ہوئے۔ اور چوتھا معنی ہے اس کا صغیر الاذنین، کان ہو لیکن کیا ہو؟ بہت چھوٹے ہو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں اسد یہ صغیر الاذنین کے معنی ہے۔ اس کے معنی میں ہے صغیر الاذنین، کہ بکری کا بچہ تھا جس کے کان چھوٹے تھے، آپ نے کان پکڑ کے اس کو اٹھایا، پھر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کہنے لگے اس کو کون خریدے گا؟ آپ نے کہا جیسے قرآن حدیث کہ بکری کا بچہ بے قیمت، بے حیثیت ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے حیثیت، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بازار میں آئے، بکری کا بچہ جو مرا ہوا تھا اس کا کان پکڑ کے اٹھایا، لیکن یہاں وضو وغیرہ کا ذکر نہیں۔ معلوم ہوا کہ مردار کو چھونے سے وضو واجب نہیں ہے، وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کرنا چاہے تو اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فی ترک الوضوء مما مست النار، آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان۔ یہاں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کا 1 پارہ پورا ہو گیا۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت نے ابو داؤد کو 32 پارے میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے میں تقسیم کیا ہے؟ 32 پاروں میں۔ جیسے بخاری کو 30 پارے میں تقسیم کیا گیا ہے، ایسے اس کو 32 پاروں میں کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے۔ تو 1 پارہ یہاں سے پورا ہو گیا، اس لیے یہاں بسم اللہ لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دوسرا پارہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ تو باب فی ترک الوضوء مما مست النار، مست النار مانے جس کو آگ نے چھوا ہو، یعنی جن چیزوں کو آگ سے پکایا گیا ہو۔ اس باب میں 2 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ترک الوضوء مما مست النار والی حدیثیں، یعنی ایسی حدیثیں بھی ہیں جن میں ما مست النار سے وضو ثابت نہیں بلکہ ترک وضو ثابت ہے، اور دوسری وہ حدیثیں بھی ہیں جو وضو مما مست النار والی، یعنی جن میں آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو کیا ہے؟ ثابت ہے۔ دونوں طرح کی اس باب میں حدیث ہیں۔
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرح کی حدیثوں کو ایک باب میں نقل کیا ہے، اور حضرت نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ وضو مما مسد النار والی احادیث کو پہلے نقل کیا ہے اور ترک الوضو مما مسد النار والی احادیث کو بعد میں نقل کیا ہے، اور ایسا کر کے حضرت نے اشارہ کر دیا کہ میرے نزدیک وضو مما مسد النار والی احادیث منسوخ ہے، اور ترک الوضو مما مسد النار والی حدیث جس میں ایک وضو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ حدیثیں کیا ہیں؟ ناسخ۔ تو ترک الوضو مما مسد النار والی حدیثیں ناسخ ہیں، اور وضو مما مسد النار والی حدیث کیا ہیں؟ یہ منسوخ۔ اس لیے حضرت امام مسلم نے وضو مما مسد النار والی حدیث کو پہلے نقل کیا ہے، ترک الوضو مما مسد النار والی حدیث کو بعد میں نقل کیا ہے۔ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ تو یہ مسئلہ صدر اول میں شروع میں صحابہ کے درمیان میں مختلف فی رہا ہے۔ چنانچہ صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات جو ہے اس بات کے قائل تھے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صرف تین بزرگ تھے، ایک حضرت ابو ہریرہ تھے، دوسرے حضرت زید بن ثابت تھے، اور کیا کہتے ہیں تیسرے حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ ان کے وہاں آگ سے پکی ہوئی چیز چاہے گوشت ہو چاہے سبزی ہو کچھ بھی ہو، آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بعد میں تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام فقہا، تمام صحابہ، تمام تابعین کا اتفاق ہو گیا کہ ما مسد النار کو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ کھانے سے چھوٹتا ہے نہ چھونے سے چھوٹتا، ما مسد النار کو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بعد میں تمام صحابہ، تمام تابعین کا اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ائمہ اربعہ اور جمہور فقہا کے وہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو مسلکاً حنبلی ہیں، ان کا مسلک اس سلسلے میں سب سے الگ ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت نے ترتیب پلٹ دی۔ حضرت امام ابو داؤد نے اس باب کی حدیثوں کو دو باب میں نقل کیا ہے۔ ترک الوضو مما مسد النار، ان حدیثوں کو پہلے باب میں لے کر کے آئے، اور وضو مما مسد النار والی حدیث کو دوسرے باب میں لے کر کے آئے، اور حضرت نے اس ترتیب سے یہ ثابت کیا ہے کہ میرے نزدیک ترک الوضو مما مسد النار والی جو حدیث ہیں یہ منسوخ ہیں، اور وضو مما مسد النار والی احادیث یہ اس کے لیے ناسخ۔ تو ان کا مسلک یہی ہے۔ تو حضرت امام داؤد کا مسلک یہ ہے کہ وضو مما مسد النار کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے ترک الوضو والی احادیث پہلے لے کر کے آئے پہلے باب میں، اور باب التشدید سے وضو مما مسد النار والی حدیث بعد میں لائیں گے، اور اس ترتیب سے انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ میرے نزدیک ترک الوضو مما مسد النار والی احادیث یہ منسوخ ہے، اور جن حدیثوں سے ما مسد النار سے وضو کا ثبوت ہو رہا ہے وہ حدیثیں کیا ہیں؟ ناسخ ہیں۔ اس لیے آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا ان کے وہاں ضروری ہے۔ اب حدیث دیکھتے جاؤ جلدی سے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے دست کا شانے کا گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی، آپ نے وضو نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کہاں جا رہا بابا؟ پیشاب اترا ہے گھنٹے میں، ابھی 5 منٹ پہلے پیشاب کر کے آیا۔ گوشت کھانے سے وضو کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے۔
حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن سليمان الانباري والبانا قال حدثنا ابن ابي سعد عن ابي صخرة جابر بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال زرت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة المغيرة بن شعبة کہتے ہیں ایک دن میں ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا فامرا بجم آپ نے بکری کے پہلو دست کو بھوننے کا حکم دیا وشوریا اس کو بھونا گیا وآخذ الشفرة اور چھری لی شفرت المانے چھری جمع اس کی شفارون یا شفرون آتی ویجلو یعوذو لی بہا منہم آپ بکری کے دست میں سے ران میں سے مجھے جب کاٹ بکری کے ران سے گوشت کی بوٹی کاٹتے تھے اور کاٹ کر کے مجھے دے رہے تھے مجھے کھلا رہے تھے جو کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں مہمان تھے حضرت مردہ کو غسل کرانے کے بعد خود غسل کرنے کے